السلام علیکم۔ اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا۔ وہ کمرے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے کیسے جاؤں جو معصوم اور بہت بھولی ہے؟ اس کا قصور ہی کیا ہے جو میرے ساتھ شادی کی؟ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میں ہر دل عزیز تھا، کیونکہ میرے ابو بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ابو کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے ابو ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ بہت نیک ایماندار انسان تھے۔ میرے ابو نے کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی، اور جہاں ان کے والدین نے چاہا وہیں ان کی شادی کر دی۔ میری امی خاندان میں سب سے خوبصورت تھیں۔ میرے ابو اس وقت ٹیچر تھے جب میرے ابو کی شادی ہوئی، اور میرے ابو کو رشتہ بھی ان کی ملازمت کی وجہ سے ملا۔ میرے نانا اور نانی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی پر اتنی ذمہ داریاں ڈال دی جائیں گی، کیونکہ وہ گھر میں بڑی بہو تھی، اس لیے تمام گھر کی ذمہ داریاں ان کے سر تھیں۔ میری والدہ عبادت گزار عورت تھیں۔ ان کی شادی کے 5 سال بعد میری پیدائش ہوئی۔ میری پیدائش کے کچھ سال بعد دادا دادی چل بسے۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ جب میں بالغ ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اندر مردانہ کمزوری ہے۔ مجھے گھر بتاتے ہوئے شرم آتی تھی۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میں اسی پریشانی میں گھرا ہوا تھا کہ ابو نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میرا رشتہ ابو کے ایک دوست کے گھر طے کیا گیا جو کافی امیر تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس لڑکی سے میری شادی کر رہے ہیں وہ میرے جیسے ادھورے آدمی کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی۔ میں نے دبی دبی آواز میں امی کو شادی سے منع کیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے میری بات کو انسنا کر دیا۔ بولنے لگیں، میری ایک ہی اولاد ہے جس کے سر پر جلد صحرا دیکھنا چاہتی ہوں، اور اپنے پوتا پوتی کھلانا چاہتی ہوں۔ میں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی، پر میری تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور میری شادی کروا دی گئی۔ امی کہنے لگیں کہ دلہن ابھی چھوٹے کمرے میں ہی رہے گی، پھر جب مہمان چلے جائیں گے تو مہمانوں کے جانے کے بعد بڑے کمرے میں شفٹ کر دیں گے۔ اسے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا۔ اس نے کمرے کو بڑے غور سے دیکھا۔ میں کمرے میں گیا تو بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی پیاری تھی کہ مجھے پہلی نظر میں ہی اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے رسمی باتیں شروع کیں تو سمٹتی چلی گئی۔ میں نے اسے اندھیرے میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرا راز کسی کو نہیں بتائے گی۔ میرے دل کو کھٹکا بھی تھا کہ اگر اس نے بتا دیا تو لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے۔ لوگوں کی نظروں میں نامردگی ایک گالی ہے، پر یہ تو قدرت کی طرف سے ہی میرے ساتھ تھی۔ میں نے اپنا راز اسے بتا دیا اور خاموش ہو گیا۔ میری آنکھوں میں نمی بھی تھی اور شرمندگی بھی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی اور وہ مجھے دیکھتی رہی، اور اس کی آواز گونجی، آپ نے یہ راز مجھے بتا کر بہت ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے۔ میں آپ کی امانت کا پاس رکھوں گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا جو بڑے یقین سے بول رہی تھی، اور میں صرف اتنا ہی کہہ سکا، جی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور بڑے مان اور یقین سے بولی، انشاءاللہ۔ وہ تمام رات عبادت میں مشغول رہی اور صبح فجر کی نماز پڑھی اور میرے پاس آئی اور بولی، آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، میں آپ کی ہم سفر ہم راز ہوں اور دوست بھی۔ پھر دن گزرنا شروع ہو گئے۔ ہم بہت خوش تھے۔ امی کو بہت انتظار تھا میری اولاد کا، مگر ہم یہ خوشی پوری نہ کر سکے۔ میری بیوی ثانیہ ہر طرح کے الزام، ہر طرح کی مشکلوں کا اکیلے سامنا کر رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، امی اور ابو پوتا پوتی کی خواہش دل میں لیے چل بسے۔ مجھے ماں باپ اور رشتہ دار کہتے رہے کہ دوسری شادی کر لو، میں نے منع کر دیا۔ پھر بولنے لگے، کسی کی اولاد لے کر پالو۔ میں نے اور میری بیوی نے سوچنے کا ٹائم مانگا، اور پھر ہماری ایک کزن جو کہ بیوہ ہو چکی تھی، اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ ہم نے وہ گود لے لی کیونکہ اس کے پاس پہلے 4 بچوں کی ذمہ داری تھی۔ ہم نے اس بچے کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ ہم بہت خوش تھے اور ہم اس کی پرورش میں اپنی تمام پریشانیاں بھول گئے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ بڑا ہوتا چلا گیا اور ہم بوڑھے ہوتے چلے گئے۔ ہمارا بیٹا جوان ہو چکا تھا اور ہم نے اس کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ثانیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا پر کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ اچانک وہ ایک رات مجھ سے معافی مانگ کر سوئی اور سوتی رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ثانیہ جیسا جیون ساتھی اللہ سب کو دے۔ وہ بہت ہی صابر عورت تھی۔ میں روز اس کی قبر پر جاتا اور دن بھر وہیں رہتا۔ دن ڈھلے واپس آ جاتا۔ ایک مرتبہ اتنی بارش ہوئی کہ سب اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں کو دیکھنے گئے، تو میں نے دیکھا کہ قبر کا منہ کھل چکا ہے
اور وہ اس میں ایسے تھی جیسے دفنایا تھا۔ میں اس کی قبر کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ لگتا ہے جیسے آرام کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بولا یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس نے کون سا ایسا نیک عمل کیا جو اس کی قبر میں اتنا سکون ہے؟ میں خاموش ہو گیا، پھر سوچ کر بولا یہ میری ایسی رازدار تھی جو مرتے مر گئی، میرا راز کبھی اپنی زبان پر نہ لائی۔ میاں بیوی کا رشتہ رب کو بہت پسند ہے اور اس رشتے میں محبت اور رازداری اللہ کو اور زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئے آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔